مجھے ذات اور علاقے سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تقویٰ چاہیے. جو بھی تقویٰ اختیار کرے. دیکھو آج معاشرے میں آپ دیکھو معاشرے میں معیارات کیا ہوتے ہیں، اچھائی نہیں دیکھتے ہیں، کس خاندان کا ہے، کس جو ہے نا باپ کا بیٹا ہے، یہ دیکھتے ہیں. لیکن کریم خدا کیا ہے دیکھتا ہے، میں ذات اور علاقے نہیں دیکھتا ہوں، میں خوبصورت اور بدصورت نہیں دیکھتا ہوں، میں مرد اور عورت نہیں دیکھتا ہوں. جو بھی تقویٰ اختیار کرے آزاد ہے، راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے میں یعنی کیا ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ کرا دیتا ہوں، راستے کھول دیتا ہوں. پیغمبر پاک حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں، اے ابوذر قرآن میں ایک آیت کو میں جانتا ہوں، جو اس کے اوپر عمل کرے گا تو اگر پوری دنیا دھات بن جائے، مسک بن جائے، تو بھی اس کو خدا نجات دے گا. پوری دنیا دھات بن جائے، کہیں سے آپ کو نجات کی کوئی امید نہ ہوگی، تو میں اس آیت کو جانتا ہوں، جو اس آیت پہ عمل کرے گا تو وہ نجات پائے گا. ابوذر حیران، کہاں یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی آیت ہے، مجھے بھی تعلیم دے. کہا سورہ طلاق کی دوسری آیت اور آخر تیسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. خدا اعلان کرتا ہے کہ جو بھی تقویٰ اختیار کرے یجعل لہ مخرجا، اس کو ہم مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ قرار دیں. اور کیا کہتے ہیں تقویٰ سے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق چاہتے ہیں انسان کے پاس دو طاقتیں ہیں. ایک طاقت جو ہے وہ مادی طاقت ہے، 6 فٹ کے جسم، باقی بات تو 6 فٹ بھی نہیں ہے، 5 فٹ کے جسم ہے، باقی بات 4 فٹ کے ہے. تو ایک یہ دوسرا کیا ہے، روح ہے. دونوں کے بقا رزق سے ہیں. ہم رزق کہیں تو صرف اور صرف جو ہے نا بریانی کی فکر میں ہوتے ہیں. رزق جو ہے ایک روح کے لیے بھی غذا چاہے، ایک بدن کے لیے بھی غذا چاہے. اب خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ اختیار کرو گے تو دونوں رزق کا بندوبست ہوگا. روح کا غذا بھی آپ کو اور پیٹ کا جو غذا ہے وہ بھی کہاں سے ملے گا، جہاں سے آپ کو ہم گمان بھی نہیں کرو. ابھی دیکھو آپ سب پیاسے ہیں اس وقت اس جوانی میں، اب وہ رزق کیوں نہیں مل رہا آپ لوگوں کو، ابھی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ اختیار کرو. خدا کیا ہے، وعدے ہیں وہاں سے رزق دے گا، آپ کو خیال ہی نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. خداوند فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں رزق دوں گا، وہاں سے میں آپ کو رزق فراہم کروں گا، من حیث لا یحتسب، جس سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا. وہ گمان بھی نہیں کیا، ایک دم دے گا تو راستے میں آپ کو خداوند نے کیا ہے رزق فراہم آپ کے لیے مہیا کیا. اس رزق خدا کے بندے کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا پہنچا دے گا. یہ رزق خدا ایک آیات الہی ہے، پروردگار عالم فرماتے اس طرح. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر خداوند کہتے ہیں جو بھی تقویٰ اختیار کرے تو وہ خدا پہ توکل کرتا ہے. اس کی جو نا حساب کتاب خدا کے ساتھ ہے. اب خدا کے ساتھ حساب کتاب ہو، خدا کے ساتھ توکل کرے تو فَهُوَ حَسْبُهُ وہی کافی ہے. وہاں پھر دوسروں کے جانے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ دو کو خصوصاً طلاب ہے، آپ کی زندگی میں مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو سہاروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تقویٰ کی ضرورت. تقویٰ پہنچا دیتے انسان. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ آپ کو سناؤں گا، زیادہ آپ کا ٹائم نہ ہو. اسی طرح آپ کی طرح جو ہے نا طالب علم پڑھ رہے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، عالم جوانی میں پڑھ رہے تھے، علم فقہ اور رسول کی جو ہے نا تعلیم میں مشغول تھے. یہاں پہ کم میں جو ہے نا گرمی زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں اکثر طلاب جاتے تھے مشہد مقدس میں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا گرمیوں کی چھٹیوں میں پڑھتے تھے. جو پڑھنے والے ہیں چھٹیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. اکثر مراجع نظام سے آپ زندگی نامہ پڑھیں تو انہوں نے جو ہے نا اکثر فوائد جو ہے حاصل کیے وہ چھٹیوں سے، جمعہ اور جمعرات کی چھٹی سے اور گرمیوں کی چھٹیوں سے، محرم کی جو چھٹیاں ان سے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک دوست آیت اللہ احمد زنجانی، یہ آیت اللہ العظمہ شبیری زنجانی کے بابا تھے، والد گرامی تھے. دونوں نے یہ نہیں قصد کی کہ ہم مشہد میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے، چھٹیوں میں وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے. چلے گئے دونوں وہاں پہ، وہاں پڑھ رہے تھے. ایک دن حرم میں داخل ہو گئے تو دیکھا امیر الامام رضا علیہ السلام کے حرم میں بالا سر میں اس زمانے کے عظیم ترین عارف آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نوخطکی بیٹھے، وہ عبادت میں مشغول ہیں. دونوں نے سوچا یار چھٹیوں میں 2-4 مہینے ہیں، اصول اور اس کو کیا ہے فقہ کو بعد میں بھی پڑھیں گے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ان سے جا کے علم کیمیا حاصل کریں گے. کیمیا جیسے ہمارے جو ہے نا سائیں آئے یہاں پہ جو نا حوضے سے ہر ایک اپنا اپنا ایک ادب رکھتے ہیں، یہ بھی علم کیمیا حاصل کر رہا ہے اس وقت، واقعی ولایت کے لوگ جو ہے حاصل کرنے میں مشغول ہے. تو یہ
بہت بڑی بات ہے. انسان کی آئی ختم ہونا چاہے. ولایت کے تمام شبہات کو جواب دینے کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہے. فلسفے میں، اصول میں، ہر ایک کے اپنے اپنے یعنی کیا ہے جوہر دکھانے آپ لوگوں کو. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اصول بعد میں پڑھیں گے، پھر بعد میں پڑھیں گے. 2 مہینے 4 مہینے چھٹی ہے، اس میں ہم کیا کریں گے؟ اسی عالم کے پاس جا کے علم کیمیا. کیمیا سے کیا ہوگا؟ مٹی اٹھاؤ گے سونا بنا سکتے ہو، ریت اٹھاؤ گے سونا بنا. کیمیا کو گئے جا کے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نوخدیگی کے سامنے جا کے زانو ہے ادب جوڑ کے کیا گئے؟ کہا کہ استاد محترم ہم چھٹیوں میں یہاں آئے، اگر ہمیں ٹائم دیں گے علم کیمیا کی تعلیم دیں گے، ہم آپ سے کیمیا پڑھنا چاہتے ہیں. پھر استاد عارف جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ظرفیت دیکھتے ہیں، پھر جو ہے نا تعلیم دیتے ہیں. اس لیے تعلیم نہیں دیتے ہیں. جیسے ایک بڑے جو ہے نا وہ تھے عارف تھے، اس کے پاس پتہ چلا حکیم ہے، اب اس کی میں نام بھول گیا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو، میں بتاؤں تو پتہ نہیں، نام یاد ہو تو آپ بتاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ ایک بڑا عالم نے اسی حکیم کے پاس جا کے حکمت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جا کے کیا ہوگی؟ آپ لوگ سو رہے ہیں، سوال پڑھے محمد والے محمد تو جو ہے ان کے پاس جا کے کہا کہ میں آپ سے کچھ حکمت حاصل کرنا چاہتا ہوں. پہلے ظرفیت دیکھتے ہیں، تعلیم دیتے. ہماری طرح نہیں جو ہے نا بس ہر کسی کو بولتے رہیں گے تو یہ موقع ملا بولتے رہیں. استاد کیا ہے؟ دیکھتا ہے شاگرد میں جو ہے نا سننے اور سمجھنے کی طاقت ہے یا سونے کی طاقت ہے، سب دیکھ کے پھر جو ہے نا اپنے مطالب کو بیان کرتا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اچھا حکمت حاصل کرنے کے لیے آؤ، بتاؤ کھانا کیسے کھاتے ہو، کھانے کے آداب بتاؤ، پھر میں دیکھوں گا میں ہے تو ظرفیت بتاؤں. انہوں نے کہا کھانے کے لیے پہلے بسم اللہ ہاتھ دھو رہا ہوں، پھر جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے پھر جو ہے نا اپنے جو ہے نا حصے کی جو ہے نا کھانا اس وقت بڑے طبق میں کھاتے تھے، اپنے سامنے جو ہے نا جو رکھے اسی کو کھاتا ہوں، چھوٹے لوگ میں لیتا ہوں، خوب چبا کے کھاتا ہوں، سارے آداب بیان کیے، آخر میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، پھر شکر خدا کرتا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ آپ کو کھانا نہیں آتے تو کیا حکمت کی تعلیم دوں گا، آپ جاؤ. وہ چلے گئے. کافی عرصے تک انہوں نے گھومتے رہے پھر آئے، کہا استاد مجھے حکمت کی تعلیم ہے. اچھا چاہیے تعلیم، سوتے کیسے ہو بتاؤ. انہوں نے کہا وضو کر کے قبلت رخ پورے ترتیب سے احترام سے، یہ پورے سارے آداب آیت الکرسی پڑھ کے یہ وہ. آپ کو سونا نہیں آتے حکمت کی تعلیم کے لیے جاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ گیا پھر کہا کہ استاد سونا نہیں آتے، کھانا نہیں آتے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے کھانا بھی سکھایا، سونا بھی. ہاں اب سکھاؤں گا، کیونکہ احترام کیا ہے، جہالت کیا. پہلے تو میں سب کچھ جانتا ہوں کہ رہتا. کہا اچھا دیکھو سونے کی آداب یہ ہے کہ سوتے وقت دیکھو کہ خدا کا اور خدا کے بندوں کا کوئی حق آپ کے گردن پہ تو نہیں ہے. اگر ہے تو آپ کتنے بھی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے وہ آیت الکرسی آپ کو کیا کریں گے؟ پہلے ان کے حق ادا کرو، خدا کے حق ادا کرو، پھر آپ پشت پہ قبلہ سو جاؤ تو بھی سو گیا، حق ادا کیا سو جاؤ، الٹا ہو کے بھی سو جاؤ شیطان کی طرح. تو یا کھاتے وقت دیکھو یہ لقمہ کھا رہے ہو، یہ حلال کا کھا رہے ہو یا حرام کا؟ حرام کا کھا رہے ہو تو جتنا بھی بسم اللہ پڑھتے رہو، بھونکتے رہو، وہاں پہ وہ حلال نہیں ہو جائے گا. حلال کا کھاؤ، اور حلال کا جو ہے نا بغیر ہاتھ دھوئے کھاؤ تو بھی آپ کو کوئی نہیں مارے گا، آپ کو کوئی حق نہیں. پہلی یہ دیکھو آداب میں سے سب سے اہم ہے. تو اسی طرح آیت اللہ ابو الحسن نوخدیگی اصفہانی نے کیا کیا؟ پوچھا ان دونوں سے اچھا علم کیمیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اب میں علم کیمیا کی آپ کو تعلیم دوں گا اس شرط کے ساتھ. آگے دکھایا سونے کے جو ہے نا آگے پہاڑ دکھایا، اس پہاڑ کو اگر میں تعلیم دوں تو آپ سونا بنا سکتے ہو پہاڑ کو، اور اس کو سونا بنا سکتے ہو، اتنی طاقت آپ کے اندر آئے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ ضمانت دے دو کہ عام طلاب کی طرح زندگی کرو گے، خود سے جو نا بوتل لے کے پانی کے لیے وہاں پہنچ جاؤ گے، خود سے روٹی لینے کے لیے تنور میں کھڑے ہو جاؤ گے، اس طرح زندگی کرنے کی جو ہے نا ضمانت دے رہے ہو تو آپ کو علم تعلیم کیمیا کی تعلیم دوں گا، اپنے نفس پہ اتنا قابو کر سکتے ہو. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جواب دیا، کہا آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے نفس پہ قابو کر کے یہ سارا کر سکتے ہو، کہہ رہے ہو میں اتنا بھی ضمانت نہیں دے سکتا ہوں کہ حرم سے باہر جا کے میں کیا بنوں گا، میں اپنے نفس کو وہاں جا کے بھی کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں. مجھے کیا پتا ہے اگر خدا کی رحمت نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. آپ لوگ خیال نہیں کرو میں کچھ ہوں کہ میں نے اپنے جو ہے نا اچھے بننے کی وجہ سے میں بہت اچھا تھا تو میں فوجے میں کم میں آیا ہوں، بڑا ہوں، یہ سارے فضل خدا ہے. ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اتنے خطرناک صحنے سے 7 دروازوں کی پشت میں
تن و تنہائی میں گناہ کے لیے دعوت ہو رہے تھے، وہاں سے نکلتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا میری طاقت نہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمارا نفس ہمارے سو ہے، ہمیشہ برائیوں کو طرف پکارتے ہیں، میں اپنے نفس سے آزاد نہیں ہوں، اگر آپ رحم کرو گے تو میں بچ سکتا ہوں، آپ رحم نہ کرے تو میں نہیں بچ سکتا۔ امام خمینی نے بھی وہی جواب دیا، کہا حرم سے باہر جا کے میں کیا پڑھوں گا پتہ نہیں، اسی لیے پیغمبر پاک نے کہا کہ ہمیشہ یہ دعا پڑھیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار ایک پلک چپکنے کے اس کم مقدار میں بھی ہمیں اپنے حوالہ نہیں کریں، ہمیں اگر مجھے اپنے حوالہ کرو گے تو میں خود ہلاک ہو جاؤں گا، آپ ہمیشہ اپنی تربیت پہ رکھیں، ہمیں اپنے نظر کرم کریں، اگر خداوند عالم صرف پلک چپکنے کے برابر جو ہے نا اگر انسان کو انسان کے حوالے کرے تو ہلاک ہو جائے۔ امام خمینی نے یہ کہا کہ میں جو ہے اپنے نفس پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کرتا ہوں کہ حرم سے باہر جانے کے بعد کیا کوئی ایسا صحنہ آ جائے جس کی وجہ سے میں ختم ہو جاؤں، سمجھئے یہ بن سکتا ہے شاگرد، ایسا ہی ایسے لوگ بنتے ہیں شاگرد کا۔ پھر کہا دیکھو اب اگر علم کیمیا کی تعلیم دوں گا تو چونکہ علم ہے کیمیا ہے چاقو کی طرح ہے، چاقو سے آپ جو ہے نا پیاز بھی کاٹ سکتے ہو، کسی کے پیٹ بھی کاٹ سکتے ہو، چاقو ہے، ہو سکتا نہیں ہے، علم اس طرح ہے اگر اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو نقصان بھی کر سکتے ہو، اس لیے علم کیمیا نہیں، اب ایسی چیز کی تعلیم دوں گا جس میں کیمیا میں جتنے سارے فوائد ہیں وہ بھی ہیں، اور علم کیمیا میں جو نقصانات ہوں گے ان نقصانات سے بھی وہ ابھر رہا ہے، نقصان بھی نہیں اس میں، پھر وہ بہت ہی خوشحال ہو گئے، ایسی چیز ہو پھر فائدے ہی فائدے ہو نقصان بھی نہیں ہو، اسی سے کیا ہمیں دہراتے تو کہا کہ یہ عمل ہمیشہ کریں کہ ہمیشہ نماز اول وقت میں نماز ہو، نماز ختم کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی علی العظیم تک، پھر اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پیغمبر اور ان کی مقدس آل پہ، پھر اس کے بعد 3 دفعہ یہی آئے سورہ مبارک ہے طلاق کی دوسری آیت کی آخری سے وہ دکھ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اگر یہ عمل کرو گے تو کیمیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملے گا، اس سے بالا تر بھی۔ اور امام خمینی اور آیت اللہ احمد زنجانی دونوں باہر نکلے آئے، پھر کہہ رہے آیت اللہ جو میری زنجانی کی والد محترم ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا، پڑھتا تھا، کبھی ہوتا کبھی نہیں، پھر بھی اسی بہترین عمل کے ذریعے سے مجھے بہت کچھ ملا۔ 2 بیٹے آیت اللہ اور عظما ہیں دونوں، ایک پچھلے کچھ سالوں میں وفات ہوئے مشہد میں، ایک ابھی ہے آیت اللہ اور عظما شبیہ، خود بھی مجتہد، عالم مجتہدین میں سے 2 بیٹے بھی مجتہدین کر کے، کہہ رہے ہیں کہ اسی ذکر کے اسی جو ہے نا وظیفے کی برکت سے، اور کہہ رہے کہ میں کبھی کرتا تھا کبھی نہیں، لیکن میں نے دیکھا امام خمینی جس مقصد تک پہنچ گیا ہے، جس نے دنیا کو ہلا کے رکھا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس ذکر کو پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ امام خمینی جہاں تک پہنچے اسی وظیفے کے ذریعے، یہی کیمیا سے وہاں تک پہنچے تھے۔ تو کیا ہے، صرف ذکر نہیں پڑھا ہے، امام خمینی نے دل سے یقین کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تقویٰ کے ذریعے سے ہی انسان کیا کرتا ہے، نقصانوں سے نکل سکتا ہے، مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ اب کیمیا آپ کو مل گئی ہے، آگے محنت کریں گے، تقویٰ الہی، بس روزہ رکھنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ کہاں پہ ہے، تقویٰ کی برکات یہ ہے، پھر دنیا میں یہ، آخرت میں کیا ہوگا، ان للمتقین مفازا، خداوند نے تاکید سے فرمایا بے شک متقین کے لیے یہ فوز ہے، کامیابی ہے، نجات ہے۔ کیا ہے وہ کامیابی، حدائق و اعنابا، باغات ہے اور باغات میں انگور ہے۔ آپ کہو کہ ہمیں نہ باغات چاہیے نہ انگور چاہیے، ہمیں حور چاہیے، کہا تو خداوند نے فرماتے ٹھیک ہے وہ بھی ہے، کواکب اترابا، ایسے حور ہیں جن کی ترجمہ کروں گا تو کل کراس نہیں ہوگے، مس کرو گے آپ لوگ، قرآن کہتے ہیں خالق فرماتا ہے متقی لوگوں کے لیے ایسے کواکب اترابا وکاسا دہاقا، وہ ہو رہے ہیں آپ کے لیے کیا، شربت کے جام لے کے آئے آپ کے ذکر کو، وکاسا دہاقا متقی لوگوں کے لیے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ متقی لوگوں کی کیا فرماتے ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، تقویٰ کرو، یہ مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے، ایک لحظہ ضائع کرو گے تو افسوس کرو گے،
کہ آپ نے ماہ رمضان ضائع کیا، سو کے گزارا. یہ مہینہ جس کے تمام انبیاء اور اوصیاء انتظار کر رہے تھے ہمیں نصیب ہو گیا. کتنے جو اس وقت خاک میں، زمین میں، قبرستان میں تڑپ رہے ہیں، کاش ایک رمضان کے ایک دن ہمیں نصیب ہوتا. ہم جا کے اپنی مغفرت کراتے، اپنے گناہوں پہ روتے، آہذار کرتے، ہم تقویٰ حاصل کرتے. یہ تقویٰ کہاں تک پہنچ جا رہے ہیں خدا انسان کو؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی لوگوں کو جس جنت کی ہم نے وعدت دی ہے وہ جنت تو نہیں بیان کر سکتے، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ فیہا انہار، اس جنت میں نہریں ہوں گی. شاہ جی نہریں، ایک نہر نہیں، نہریں انہار. کس چیز کی نہریں؟ فیہا انہار من، کیا ہے؟ ماء غیر آسن، پانی کے نہریں صاف و شفاف. غیر آسن وہ پانی خراب ہونے والا نہیں، بدبودار ہونے والا پانی نہیں ہے، صاف و شفاف نہریں پانی کے ہوں گے. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی وانہار من خمر لذۃ للشاربین. نہریں ہوں گے صاف و شفاف پانی کے، نہریں ہوں گے دودھ کے، من لبن لم یتغیر طعمہ. پھر وہ دودھ جو ہے نا، آپ دودھ کو لاگے پھر اس میں یکجا میں نہیں رکھو، باہر رکھو پھر خراب ہوتے ہیں. وہ لم یتغیر طعمہ، خراب ہونے والا نہیں. وہ انہار اور نہریں ہوں گی کس کی شاہ جی سائن صاحب؟ من عسل مصفی. ایک چمچ شہد ہمیں نہیں ملی دنیا میں، کیا ہو گیا؟ وہاں پہ انہار ہیں، نہریں ہیں. کس کے؟ شہد کی نہریں. وہ بھی عام شہد نہیں، جنت کی عسل مصفی. اس سے شہد جتنا دیکھو تو آپ کو تصویر نظر آئے گی، صاف و شفاف. وانہار من خمر لذۃ للشاربین. پھر یہ نا ایک گلاس شربت پورے ماہ رمضان میں افطاری میں نہیں ملا، وہاں پہ نہریں، شربت کی نہریں ہوں گے، پینے والوں کو مست کر کے رکھیں گے. لذۃ للشاربین بس کافی ہے نہیں. وفیہا من کل ولہم فیہا من کل الثمرات. اس کے ساتھ پھر ہر قسم کے میوے آپ لوگوں کے لیے ہوں گے. یہ خدا ومغفرۃ من ربہم، ساتھ میں خدا کی رحمت بھی آپ کے اوپر. یہ کریم خدا یہ سارے دینے کے لیے تیار ہے. ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ ہے راستہ، نجات کا راستہ. اسی لیے خدا نے کیا کہا قرآن کی ابتدا میں؟ کہا قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو صرف تقویٰ. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہر کوئی اس سے اٹھا لے فائدہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کی. آپ کہو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ھدی للناس بھی ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، تو ٹھیک ہے، خدا کتاب ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اٹھا نہیں سکتے ہیں. اٹھانے والے صرف متقی لوگ ہی ہیں جن کو یہ ہدایت نصیب ہوتی ہے. پھر اہل بیت جو پاک و طاہر ہستیاں ہیں، ان سے اگر جو ہے نا استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی شرط تقویٰ ہے. قرآن سے استفادہ کرنا تو شرط تقویٰ، اہل بیت سے استفادہ کرنا تو تقویٰ شرط ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں 121 نمبر آیت میں 119 نمبر آیت میں خدا کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ اختیار کرنے کے بعد وکونوا مع الصادقین، پھر آپ صادقین کے ساتھ. صادقین یعنی پیغمبر، صادق امین اور ان کے آل، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط کی تقویٰ ہو. پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہو کہ خداوند عالم اس بابرکت مہینے میں ہمیں گناہوں سے دور رہ کے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار دنیا و آخرت میں قرآن اور صادقین کے ساتھ ہونے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے. پروردگار ملت کے تمام بے مناصروں کو رہائی نصیب فرما. ملت کے بیماروں کو جلد از جلد شفا کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے تمام طلاب کو اور خصوصاً اس مجمع میں حاضرین کو پروردگار ان کی جو حاجات شرعیہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ان سب کو، ہم سب کی حاجات کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے عزیز و اقرباء والدین کو عزت و آبرو، صحت و سلامتی عطا فرما. آخر میں ان تمام حاجات کی برابری کے لیے امام زمان السلام کی صحت و سلامتی، امام زمان السلام کی خوشنودی اور امام زمان السلام کی ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات محمد